नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा इस्लामियात का 8th क्लास का लेक्चर नंबर 2 है फर्स्ट टर्म का, जो कि बाब दोम ईमानियात और इबादात में से लिया गया है। आज के हमारे टॉपिक का नाम है हज और उसकी आलमगीरियत। आज हम इसकी मुकम्मल पढ़ाई करेंगे और उसके साथ साथ उसकी वजाहत होगी और उसकी मुकम्मल मश्क भी करेंगे। हज और उसकी आलमगीरियत, अपनी बुक का पेज नंबर आप ओपन कर लीजिए, साथ में आप लेड पेंसिल भी अपने हाथ में पकड़ लीजिए। कुछ चीज़ें अंडरलाइन करने के लिए होती हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। सबसे पहले हम हज का लुग़वी मानी जानेंगे। हज के लुग़वी मानी है ज़ियारत का इरादा करना। शरीयत में इसे हज इसलिए कहा गया है कि इसमें एक मुसलमान बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत का इरादा करता है। हज हर बालिग और साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ किया गया है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, लोगों पर अल्लाह का ये हक़ है कि जो भी इस्तिताअत रखता हो उसके घर का हज करे, और जिसने कुफ्र व नाफरमानी की रवश अख्तियार की तो अल्लाह ताला सब अहले आलम से बेनियाज है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 97 का ये तर्जुमा है। इसी तरह हदीस शरीफ में आया है कि जिस शख्स को किसी बीमारी या वाकई ज़रूरत या जालिम हुक्मरान ने रोक ना रखा हो और उसके बावजूद वो हज ना करे तो चाहे वो यहूदी मरे चाहे नसरानी। और हज इस्लाम का 5वां बुनियादी रुकन है। इसमें हमने सबसे पहले हज का लुग़वी मानी जाना कि इसका लुग़वी मतलब क्या है, ज़ियारत का इरादा करना। इसको अंडरलाइन कीजिए। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है, आपको MCQ की फॉर्म में भी आ सकता है। उसके साथ शरीयत में हज इसे इसलिए कहा गया है कि इसमें एक मुसलमान बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत का इरादा करता है, और उसके साथ साथ बताया गया है कि हज हर बालिग और साहिब इस्तिताअत जो इसकी हैसियत रखता है इसको करने की मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ किया गया है। कुरान करीम में इसके बारे में इरशाद बारी ताला हमने पढ़ा कि लोगों पर अल्लाह ताला का ये हक़ है कि जो भी इस्तिताअत रखता हो, साहिब हैसियत हो, तो वो उसके घर का हज करे, और जिसने कुफ्र व नाफरमानी का रवैया अख्तियार किया तो अल्लाह ताला सब अहले आलम से बेनियाज है। इसी तरह हदीस मुबारका है कि जिस शख्स को किसी बीमारी ने, यानी वो बीमार है तो वो सफ़र नहीं कर सकता किसी वजह से, या वो हज के फ़राइज़ की जो है वो अदायगी नहीं कर सकता ठीक तरीके से, या फिर वाकई ज़रूरत यानी उसके पास इतनी अमाउंट नहीं है कि वो अल्लाह ताला के घर का हज कर सके, या फिर जालिम हुक्मरान ने रोक ना रखा हो और उसके बावजूद वो हज नहीं करता, तो फिर चाहे वो यहूदी मरे चाहे नसरानी। और हज इस्लाम का 5वां बुनियादी रुकन है। ये भी आपने MCQs की फॉर्म में आपको आ जाता है, इसको भी आपने जो है वो अंडरलाइन कर लेना है। इसी तरह हज के बारे में आपको इरशाद बारी ताला पूछा जा सकता है, हदीस मुबारक आप लिख सकते हैं। इसी तरह ये आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 इसमें पहले पैराग्राफ में आपके आ जाते हैं। इसी तरह है सफ़र हज का इरादा करने के बाद जो इंसान अपनी मंजिल की जानिब बढ़ता है उसके अंदर नेकी का जज्बा परवान चढ़ता जाता है। उसकी कोशिश ये होती है कि उससे किसी को अजियत ना पहुँचे, जिसकी जितनी खिदमत हो सके करे। वो हरम इलाही यानी खाना काबा का मुसाफिर होने की हैसियत से हर बुरे काम से बाज रहता है। इस तरह ये पूरा सफ़र इबादत है। अल्लाहुम्मा लब्बैक। अपने दिल में इस नक्शे का तसव्वुर तो कीजिए कि बेशुमार कौमों और मुल्कों के लोग हज़ारों रास्तों से होकर एक मरकज़ की तरफ चले आ रहे हैं। शक्लें, रंग, ज़ुबानें मुख्तलिफ हैं, मगर मरकज़ के करीब एक ख़ास हद तक पहुँचते ही सब अपने अपने कौमी लिबास तर्क कर देते हैं और एक ही तर्ज का सादा सा यूनिफॉर्म पहन लेते हैं जिसे एहराम कहा जाता है। उसके पहनते ही ऐसा मालूम होने लगता है कि सुल्तान आलम और ज़मीन व आसमान के मालिक की ये फ़ौज जो दुनिया की हज़ारों कौमों से बढ़ती होकर आ रही है, एक ही बादशाह की फ़ौज है, और ये सब लोग एक ही बादशाह के दरबार में पेश होने जा रहे हैं। ये यूनिफॉर्म पहने हुए सिपाही जब मिकात कहते हैं एहराम बांधने की मुकर्ररा जगह को मिकात से आगे चलते हैं तो उन सब की ज़ुबानों से एक ही नारा बुलंद होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ, यकीनन तारीफ़ सब तेरे ही लिए है, नेमत सब तेरी है, सारी बादशाही तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं। तो आप ये देखें कि उस तसव्वुर को जो है, उस नक्शे को जो है आप अपने दिल में जो है तसव्वुर करें, अपने जहन में लेके आएँ कि जब
مختلف قوموں کے ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ ان کی منزل ایک ہی ہے، لیکن ان کی شکلیں، رنگ، زبانیں، لباس تک جو ہے وہ مختلف ہے، لیکن جب وہ ایک مرکز پر، ایک منزل پر پہنچتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی وہ اپنے اپنے لباس جو ہے وہ ترک کر دیتے ہیں اور ایک ہی طرز کا سادہ سا یونیفارم پہن لیتے ہیں جسے احرام کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح پھر ایک مقررہ جگہ پر وہ احرام باندھتے ہیں اور وہاں سے جب وہ چلتے ہیں تو ان سب کی زبانوں پر ایک ہی نعرہ بلند ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب ہم ملی وحدت کے بارے میں پڑھیں گے، امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملی وحدت، بولیاں سب کی مختلف ہیں، یعنی زبانیں سب کی مختلف ہیں، مگر نعرہ سب کا ایک ہے۔ مختلف ملکوں کے قافلے ملتے جاتے ہیں اور سب کے سب مل کر ایک ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، سب کا ایک امام، سب کی ایک ہی حرکت، سب کی عبادت کی ایک ہی زبان، سب اللہ اکبر کے اشارے پر اٹھتے بیٹھتے اور رکوع و سجود کرتے ہیں اور سب اسی ایک قرآن کو پڑھتے اور سنتے ہیں۔ یوں زبانوں، نسلوں، قومیتوں اور وطنوں کا اختلاف مٹتا ہے اور ایک اللہ کو ماننے والوں کی ایک عالمگیر جماعت تشکیل پاتی ہے۔ پھر جب یہ قافلے یک زبان ہو کر لبیک اللہم لبیک کے نعرے بلند کرتے ہوئے چلتے ہیں تو ایک عجیب سی فضا پیدا ہو جاتی ہے جس کے نشے پہ سرشار ہو کر آدمی اپنی ذات کو بھول جاتا ہے اور اس لبیک کی کیفیت میں جذب ہو کر، گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب ملی وحدت کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھا کہ کس طرح مختلف ملکوں کے، علاقوں کے اور قوموں کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی زبان بھی جو ہے وہ سب کی آپس میں مختلف ہوتی ہے ایک دوسرے سے، لیکن وہاں پہنچ کر، ایک مقام پر پہنچ کر وہ ایک جیسا لباس پہن لیتے ہیں، ایک جیسے جو ہے وہ وہاں پر ایک طرح کے اعمال کو سر انجام دیتے ہیں، ایک ہی طرح کی ان کی زبان ہو جاتی ہے، ایک ہی طرح کے کلمات ادا کرتے ہیں۔ تو اس طرح ان کی قومیتوں، وطنوں، نسلوں کا، رنگ کا فرق جو ہے وہ، زبانوں کا فرق جو ہے وہ سب کچھ وہاں پر مٹ جاتا ہے اور وہ ایک ہی جو ہے اللہ کو ماننے والوں کی ایک عالمگیر جماعت جو ہے وہ تشکیل پاتی ہے اور ان کے زبان سے جو ہے وہ ایک زبان ہو کر سب جو ہے وہ لبیک اللہم لبیک کے نعرے بلند کرتے ہیں اور وہ اس قدر جو ہے وہ خوبصورت وہ وہاں پر جو ہے وہ فضا پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے نشے میں سرشار ہو کر آدمی اپنی ذات تک کو بھول جاتا ہے اور وہ اس لبیک کی کیفیت میں جذب ہو کر، گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب ہم مناسک حج کے بارے میں پڑھیں گے۔ مناسک حج جو ہے وہ آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے کہ کس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ سب کا منام میں کیمپ لگانا، پھر سب کا عرفات کی طرف کوچ کرنا اور وہاں ایک امام سے خطبہ سننا، پھر سب کا رات کو مزدلفہ میں چھاؤنی ڈالنا، پھر سب کا ایک ساتھ منا کی طرف پلٹنا، پھر سب کا جمرات پر کنکریاں مارنا، پھر سب کا قربانیاں کرنا، پھر سب کا ایک ساتھ کعبے کی طرف پلٹ کر طواف زیارت کرنا اور سب کا ایک ہی مرکز کے گرد نماز پڑھنا۔ یہ سب اعمال وہ کیفیت پیدا کرتے ہیں جس کی مثال پوری دنیا میں کسی مذہب کے کسی عمل میں نہیں ملتی۔ حج ایک عظیم نعمت، تمام قوموں کے عام لوگوں کا صاف دلی کے ساتھ ملنا، بغیر کسی غرض کے، مطلب کے اور کسی بھی جو ہے وہ قسم کا جو ہے وہ منافقت کے بغیر ان کا ملنا، قلبی و روحانی اتحاد کے ساتھ ملنا، یعنی دلی خلوص کے ساتھ ان کا ملنا، اور صرف ایک ہی دفعہ ہی مل کر نہیں رہ جانا بلکہ ہر سال ایک مرکز پر اسی طرح اکٹھے ہوتے رہنا، وہ نعمت ہے جو اسلام کے سوا اولاد آدم کو کسی نے عطا نہیں کی۔ دنیا میں امن قائم کرنے، قوموں کی دشمنیوں کو مٹانے اور لڑائی جھگڑوں کی بجائے محبت، دوستی اور برادری کی فضا پیدا کرنے کے لیے حج سے بہتر کوئی نسخہ کسی نے تجویز نہیں کیا۔ اسی لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک حج گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے، ہمیں پاک صاف کر دیتا ہے۔ ایک یہ اور حدیث ہے حج کے متعلق، یہ بہت مشہور حدیث ہے اور آسانی سے آپ کو یاد ہو سکتی ہے۔ حج کے متعلق اس حدیث کو بھی آپ نے لازمی یاد کرنا ہے، اس کو بھی آپ انڈر لائن کر لیجئے، رسول پاک کی یہ اس حدیث کو۔ اب ہم اپنی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ امید ہے آپ کو لیسن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ سب سے پہلے ہم نے لغوی مطلب، اصطلاحی مفہوم جانا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کس طرح سے رسول پاک کا ارشاد ہے ہم نے پڑھا، پھر ارشاد باری تعالیٰ پڑھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ملی وحدت کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح جو لوگ ہیں اس طرح وہاں پر جو ہے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور اس طرح مناسک حج کے بارے میں، اور آخر میں جو ہے ہم نے پھر حدیث مبارکہ اور حج کی جو ہے وہ ہم نے جو ہے ہمیں جو نعمتیں عطا ہوتی ہیں، حج کی برکات عطا ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اب ہم اپنی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1، 2 اور 3 جو ہے وہ آپ کو PDF میں جو ہے PDF کے تھرو جو ہے وہ سینڈ کر دیے جائیں گے۔
اس کو نوٹ آپ نے کرنا ہے اپنی کاپیز پر اچھے طریقے سے مارجن لائنس لگا کے، ڈیٹ لکھ کے، ڈے لکھ کے آپ نے، اور جو آپ کا ٹاپک کا نام ہے اس کو لکھ کے مینشن کر کے اچھے طریقے سے کوسچن نمبرنگ وائز جو ہے کوسچن کو کمپلیٹ آپ نے خوبصورتی سے اس پر لکھنا ہے اپنی کاپیز پر۔ ساتھ ساتھ اپنا کام آپ نے مکمل کرنا ہے۔ خالی جگہ میں آپ کو یہیں پر پر کروا دیتی ہوں، اپنی پینسلز جو ہیں اپنے ہاتھ میں رکھیں اور میرے ساتھ ساتھ اپنی خالی جگہ کو پر کر لیجئے۔ خالی جگہ پر کریں۔ کوسچن نمبر 4 ہے، حج کے لغوی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا۔ ہمارا فرسٹ ہی لائن کے میں جو ہے وہ سٹارٹ میں ہی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ ہمیں MCQs میں بھی آ جاتا ہے، ہمیں شارٹ کوسچن میں بھی آ جاتا ہے۔ یہاں فل ان دی بلینکس جتنے بھی ہیں یہ آپ کو MCQ فارم میں آتے ہیں۔ سیکنڈ ہے، جو بھی استطاعت رکھتا ہو اللہ کے گھر کا حج کرے۔ تیسرا ہے، حج کا احرام باندھنے کی مقررہ جگہ کو میقات کہتے ہیں، پیچھے ہم نے پڑھا ہے، اس کو بھی آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے، یہ آپ کو MCQ فارم میں بھی آ جاتا ہے۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، یعنی اللہم لبیک کا جو ہے یہ ترجمہ ہے۔ بے شک حج گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، ڈیش کو دھو ڈالتا ہے، گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ ابھی ہم نے اوپر جو ہے یہ حدیث مبارکہ اس کے متعلق پڑھی ہے۔ امید ہے آج کا لیکچر جو ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے اپنی کاپیز پر اپنا کام بھی جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اسے اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔